اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے دل سخت تھے، معجزات کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور مذکور آیات میں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہودی تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ٹوٹلی نہیں ہوتے تھے، ان میں بھی ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، اور یہ تو ان کے علماء کی بات ہوئی کہ وہ تحریف کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے۔ اور رہی بات جہلاء کی، ان کے جو جہلاء ہوتے تھے، ان کے جو ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، ان کا بھی ذکر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ان پڑھ بھی تھے، ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، ناخواندہ لوگ، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب شتاب نہیں جانتے تھے، تورات نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم بڑے جانتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یقین جانے جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے قرآن کریم کا ترجمہ، تو اچھے لوگ خوش ہو گئے ہیں سن کر، جن کو چاہت ہے، جن کو اللہ نے پہلے سے علم دیا ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تشریح سیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کیا سکھاتا ہے، یہی مقصد ہے قرآن کریم کا، سمجھ کے پڑھنا چاہیے نا۔ وہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ عجیب بھی ہیں۔ ایک بندے نے، بارش بندہ، اس نے جناب مجھے کال کی، مجھے عجیب بات ہے، یہ غلط کر رہے ہو، نہیں کرو، پہلے کچھ اور سیکھو، دین کو سیکھو، اس کے بعد قرآن کو ایسا نہیں۔ اور بھئی دین کیا ہے تمہارے نزدیک؟ اس کو تو میں نے ٹھیک ٹھاک جواب دے دیا، بیچارہ خاموش ہو گیا۔ عجیب نظریہ ہے لوگوں کا، پہلے دین سیکھو اس کے بعد قرآن سیکھو۔ دین کوئی اور چیز ہے، قرآن کوئی اور چیز ہے، قرآن ہی دین ہے۔ اب ایسے بدبختوں کو، الٹے سیدھے ذہن رکھنے والے لوگوں کو اللہ ہی سمجھائے۔ بھئی قرآن اترا اس لیے ہے، کیا قرآن کریم کے نزول سے پہلے اللہ کے رسول تبلیغ کرتے تھے؟ وہ تو صرف اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے تھے۔ جب بھی قرآن آیا تو فرمایا اقرا، پڑھیے، خود بھی پڑھیے، لوگوں کو بھی پڑھائیے، تب سے اللہ کے رسول نے تبلیغ شروع کر دی نا۔ تو قرآن ہی بنیاد ہے، قرآن کو سیکھیں گے تو تعلیم شروع ہے۔ نہیں، پہلے معاملات ٹھیک کرو، پہلے لوگوں کو سمجھاؤ، پہلے لوگوں کو ذہن سازی کرو، پہلے فلاں کرو، پھر فلاں کرو، پھر قرآن کا درس دے دو۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں سے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھ کے لوگ آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں یہودیوں میں بھی امی لوگ ہوتے تھے، ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، لا يعلمون الکتاب، کتاب شتاب کو، تورات کو نہیں جانتے تھے۔ تو ہمارے اندر بھی بہت سارے نہیں، یہ اکثریت ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بوڑھے ہو چکے ہیں، قرآن جب پڑھ رہے ہوتے تو ایک آیت پہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے، حجے کر کے۔ پہلے بھئی قرآن کو سیکھو، اس کو پڑھنا سیکھو، اس کے بعد پھر اس کو تشریح اور ترجمہ کے ساتھ سیکھو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، تمہاری زندگی کا وہ مدار اسی پر ہے، قرآن کریم پر ہے۔ تو فرمایا کہ وَمِنْ أُمِّيُّونَ، ان میں امی لوگ بھی ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے ہیں، تورات کو نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ، مگر ان کی کچھ آرزویں ہوتی ہیں بیچاروں کی، بس کچھ آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر کچھ اٹکل، گمان، کچھ آرزویں ہیں، کچھ ان کے خیالات، توہمات، بس اس کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں بھی ہے۔ عجیب لوگ اللہ، بس فیس بک کو دیکھو، بھری ہوئی ہے، ٹماٹر پہ لکھا ہوا اللہ، آلو پہ لکھا ہوا اللہ، جناب ادھر بادل پہ لکھا ہوا محمد۔ اے ظالموں، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے قرآن کریم، دلیل اللہ کے رسول کے فرمودات ہیں، دلیل اللہ کے رسول کے معجزات ہے، حضور کا ہونا، حضور کی زندگی ہمارے لیے دلیل ہے، قرآن دلیل ہے۔ کیا دلائل پیش کر رہے ہو ٹماٹروں سے؟ آج ٹماٹر پہ اللہ لکھا ہوا ہے، کل اس پہ شیطان لکھا ہوگا، پھر وہ بھی مانو گے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، اللہ لکھا ہوا، کوئی پینٹنگ شیٹنگ کر دی۔ اگر وہ پینٹنگ کرنے والا کوئی
رشیا والا ہے، کوئی دہریہ قسم کا بندہ ہے، آج وہ ٹماٹر پہ اللہ اور محمد لکھتے 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 آپ کا نظریہ پہلے بنائے گا، آپ کہیں ہاں بالکل بالکل سب تسلیم کریں گے، اگلے دن وہ لکھے گا شیطان، فرمان ہوگے۔ یہ دلیلیں نہیں ہیں ٹماٹر ہمارے لیے، روٹی پہ پہلے سے جناب ہاتھ پہ اس کو دباتے ہیں، پھر اس کو جب توے پہ ڈالتے ہیں تو وہ ابھر جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اللہ۔ یہ کیوں اپنی طرف سے دلیلیں بنا رہے ہو؟ یہ دلیلیں نہیں ہوتی، ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث ہے، ہم اللہ کے رسول کی زندگی، صحابہ کرام، یہ دلیلیں ہیں، یہاں سے دلیل پیش کرو، ٹماٹروں سے دین کو پیش کرتے ہو۔ فرمایا بس ان کے بھی آرزویں، خیالات، کچھ خیالات، آنکھ پھڑکتی ہے، ہمارے مسلمان کہتے ہیں مہمان آنے والا ہے، مجھے کسی نے یاد کیا، اور شلوار کا جو بنچ ہے الٹا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ تمہارے خیالات ہیں، اٹکلیں ہیں، رات کو کنگھی نہیں لگاؤ، رات کو شیشے میں نہ دیکھو، رات کو جھاڑو مت دو، یہ نہ کرو، فلاں کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ کہاں ہے ثبوت؟ توہمات، خیالات، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا الا امانیہ، ان کی آرزویں۔ یہ جو جہالا ہوتے ہیں، دین سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں یہودیوں کے، ان کے بھی خیالات، توہمات۔ تو ہمارے مسلمانوں کے جو جہالا ہیں، جو دین کے جاہل، دنیا میں تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بہت بڑی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہے۔ وہ ایک نے کہا تھا نا قومی اسمبلی میں، بڑا وزیر تھا، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لم یلد ولم یلد، سورہ اخلاص پڑھ رہے، لم یلد ولم، پتہ نہیں کیا، اتنا بڑا آدمی بن گیا، وزیر بن گیا، وزیر خارجہ بن گیا، پتہ نہیں کیا بلا بن گیا، قل هو اللہ پڑھنا نہیں آتا، دین سے اتنا دور۔ ظالم لوگو، دین تو سیکھو، مسلمان ہو تم لوگ۔ اور یہی لوگ فتوے لگاتے ہیں علماء پر، علماء کو غلط برا بلا کہتے رہتے ہیں، جن کو قرآن کریم کا علم ہے، جن کو دین کا علم اللہ نے دیا ہے، وہ ان کے نزدیک کمزور ترین ہے، خود جو پتہ نہیں کہاں کیا کیا گند پڑھ کر آئے ہیں۔ بشک پڑھو، دونوں تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، دینی بھی، اور نظریات اپنے دینی رکھو۔ تو مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی اٹکل کرتے رہتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، ٹماٹروں سے ثابت کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ فرماتے ہیں فویل، برباد ہیں وہ لوگ، بربادی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، تورات کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھتے ہیں، غلط سلط کر کے، الٹ پلٹ کر کے، تحریف اور رد و بدل کر کے، اللہ کے احکامات، مشکل احکامات کو اتار کر ان کو آسان کر کے۔ بربادی ہو ان ہاتھوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو لکھتے ہیں اس طرح الٹ پلٹ کر کے۔ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، یہ حکم اللہ کی طرف سے۔ جھوٹ بولتے ہیں بدبخت، خدا کے احکامات کو توڑ کر ان میں رد و بدل کر کے پھر کہتے ہیں اللہ ایسے کہتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی اللہ کا فرمان، بڑے بڑے سیاستدان، اللہ کہتا ہے، آگے اللہ نے کہا ہی نہیں۔ ایک حدیث پہلے میں نے ذکر کی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور وہ بات میں نے نہ فرمائی ہو، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لیا۔ تو جو شخص رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم پر جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن چکا۔ تو جو اللہ پر جھوٹ بولے گا وہ کہاں جائے گا؟ ہاں، اس سے سنٹ شنٹ مارتے ہیں، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اللہ نے کہا، رسول نے کہا۔ بھائی ثبوت تو دو، کہاں قرآن میں اللہ نے کہا، کہاں حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے فرمایا؟ ثبوت ہے ہی نہیں، بس ایسے اپنی طرف سے مارتے ہو، جاہل قسم کے لوگوں۔ فرمایا یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کیوں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی سی قیمت لے لے، کچھ ساز و سامان لے لے دنیا سے، ہاں، پیسہ ویسے خریدیں، دنیا کی لالچ اور طمع کے لیے اللہ کے احکامات کو بیچتے ہیں۔ تو فرمایا ایسوں کے لیے بربادی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بربادی ہو ان کی اس لکھائی پر جو ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہو ان کی اس کمائی پر۔ وویل لہم مما یکسبون،
اور بربادی ہو ان کی کمائی پر۔ بری کمائی ہے، گندی کمائی ہے، اللہ کے احکامات کو بیچتے ہو، اللہ کے احکامات کو اس پر کمائی کا ذریعہ بناتے ہو، نہ کرو اس طرح سے، اور وہ بھی رد و بدل کر کے، تحریف کر کے، غلط بات ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ جہلا کی بات ہو رہی ہے، جو یہودیوں کے جہلا ہے، جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے اندر بھی بڑے ان پڑھ ہیں، بڑے عجیب نظریات ہیں، گندے نظریات ہیں ان کے، اللہ ہم سب کو گندے نظریات سے محفوظ فرمائے۔ تو ان کے نظریے فرماؤ وقالو کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم دوزخ نہیں جائیں گے، کیونکہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے بیٹے، اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، ہم دوزخ جائیں گے نہیں، ہم جنت جائیں گے، جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ پھر ان کے لوگ کیا کہتے ہیں، وقالو کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی، دوزخ کی آگ نہیں لگے گی ہمیں، یعنی ہم جہنم نہیں جائیں گے، الا ایام معدودات، لیکن کچھ دنوں کے لیے جا سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے۔ ابھی کچھ دنوں سے کیا مراد ہے؟ 3 باتیں بتا دوں آپ کو۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا 7,000 سال کی ہے، بس ہر 1000 سال کے لیے ایک دن ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، تو 7 دن ہو گئے، ہم 7 دن۔ یہ ان کا نظریہ غلط ہے، 7,000 سال، 7,000 سال نہیں ہو بھائی، زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک تاریخی بات ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، اسلامی تاریخ دیکھیں، عیسائیوں کی تاریخ دیکھیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے تھے، ان کی پیدائش کو لے کر آج تک کتنے 2023-24 ہے، 2024 سال ہو گئے ہیں، 2000 سال اور 24 سال ہو گئے، اور ہمارے نبی پاک کو 1,500 سال ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام تک کوئی 5,000 سال ہے، پھر جناب ادھر سے لے کر نوح علیہ السلام تک بہت بڑا پیریڈ ہے، پھر نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام کی اپنی عمر 1700 سال تھی، 1,000 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، وہ نوح علیہ السلام کی بات تھی، 1700 سال تھی۔ خود اب آدم علیہ السلام کی عمر دیکھیں، وہ بڑے پہلے زمانے میں 1000 سال عمریں ہوتی تھی۔ تو یہ پوری مطلب میں اپنا ایک نظریہ دے رہا ہوں، قرآن و حدیث سے نہیں ہے ثبوت میرے پاس، سیدھی بات ہے۔ مطلب میں نے جو کچھ پڑھا ہے، میں نے ایک اندازہ لگایا ہے، اور اندازہ لگا کے کوئی 50,000 سال کے قریب اس دنیا کو میں نے پایا، یعنی قرب قیامت تک۔ ابھی جو ہم چل رہے ہیں، قیامت تو نہیں ہے نا، قیامت آئے گی، وہ جو نشانیاں ہیں کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام خود بنفس نفیس آئیں گے، شادی فرمائیں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ دنیا سے رحلت فرما جائیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سائڈ پہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق شیخین تشریف فرما ہے، سو رہے ہیں اللہ کے رسول کے قدموں میں، دوسری سائڈ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یہ حدیث میں ہے۔ تو یہ اور ان کی جس دن وفات ہوگی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بعد 120 سال مزید دنیا رہے گی، پھر دنیا ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ ساری اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ دنیا کی زندگی 50,000 سال ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں تو قرآن میں ہے نا، کَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہے تمہارے دنوں کے مطابق، وہ 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا۔ تو ایک ثبوت مل گیا نا کہ روز محشر جو بڑا دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، تو دنیا کی زندگی بھی 50,000 سال کی ہے میرے اندازے کے مطابق۔ میں نے ایک اندازہ لگایا ہے، کمی بیشی ہے تو اللہ معاف فرمائے، اندازہ ہے، میں نے تو اندازہ کہا، دلیل نہیں ہے یہ، آپ تو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اتنی لمبی زندگی کو 7,000 سال کہنا جھوٹ ہے نا، یہ تو یعنی ان کا کچھ نظریہ ہے کہ دنیا 7,000 سال کی ہے، ہر 1000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن جہنم میں جلیں گے، بس ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ ان کا یہ ہے، کچھ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے، نہیں 40 دن جلیں گے جہنم میں، بس 40 دن، اس لیے کہ ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جانے کے بعد 40 دن ہم نے گوسالے کی، بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس 40 دن کے بدلے میں ہمیں اللہ جہنم میں 40 دن جلائیں گے۔ کچھ کا نظریہ پھر یہ ہے، اور اس لیے فرمایا لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر کچھ گنے چنے دن۔ تیسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص نے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم دوزخ، چونکہ ہم بد اعمال ہیں، ان کو تو خود پتہ ہے ہم بد اعمالیاں کرتے ہیں، تو جہنم تو جائیں گے،
کچھ کا نظریہ تو یہ ہے کہ ہم کبھی جائیں گے نہیں، دوسرے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 7 دن کے لیے جائیں گے، تیسرے کا عقیدہ یہ ہے کہ 40 دن کے لیے جائیں گے، اور چوتھا نظریہ ان کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے دن، جتنے دن گزارے ہیں دنیا میں، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن، اتنے دن وہ جہنم میں جلے گا، پھر وہ جنت جائے گا۔ یہ سب ان کی اٹکلیں ہیں، سب ان کی سوچ ہے اور ان کے خیالات ہے، توہمات ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کہا، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھو سکے گی جہنم کی، الا ایام معدودہ، مگر دن مخصوص، ایام دن، معدودہ مخصوص، کچھ مخصوص دن، ٹھیک ہے۔ یہ سب توہمات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قل اتخذتم، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، یہودیو، تم لوگوں نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تم سے کوئی معاہدہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس بارے میں؟ کوئی سند ہے اس میں تحریر، مہر شور وغیرہ، یہ ثبوت ہے تمہارے پاس خدا کی طرف سے؟ اللہ کے کلام میں، تورات میں پیش کر دو، کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم 7 دن صرف جلو گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم صرف 40 دن جلو گے پھر جنت جاؤ گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جتنی زندگی گزاری ہے اتنے دن جلو گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم کبھی جہنم جاؤ گے ہی نہیں؟ ہے تمہارے پاس کوئی معاہدہ؟ قول فرما دیجیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ پاک اب اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے؟ کوئی معاہدہ ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہہ رہے ہو اللہ پر ایسی بات ہے جو تم جانتے ہی بھی نہیں ہو، جھوٹ بول رہے ہو نا؟ ہاں تو جھوٹ ہے، سیدھی بات ہے، جھوٹے، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو، ایسی اٹکل بناتے رہتے ہو، پھر تمہاری اٹکلوں کی اور توہمات و خیالات کی وجہ سے بس ایسے ہی ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، کرو، اٹکل کرتے رہو، بلا کیوں نہیں۔ یاد رکھو، اب میرا فیصلہ سنو، وہ جو تمہاری اٹکلیں، اور یہ میرا فیصلہ کیا ہے؟ من کسب سیئۃ، جس نے کمائی کی برائی، یعنی برائیاں کما لی، اور پھر برائیاں کرتے کرتے وہ احاطت بہ خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے، اس کی غلطیوں نے، اس کے گناہوں نے، اس کے کفریات نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اس کے نظریات نے، گندے اعمال نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو بنایا برائیوں کا مجسمہ، برائیوں کا مجموعہ، جیسے پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے نا، مومن تو پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ معاشرے میں ٹھیک زندگی چلاتا ہے، سارے احکامات پہ قرآن حدیث کے مطابق چلتا ہے، وہ نیکیاں کرتے وہ مجموعہ بنتا ہے، گلدستہ بنتا ہے پھولوں کا، ہر پھول اس کے پاس موجود ہے، ہر خوبصورتی اس کے پاس موجود ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، غلط نظریہ، تو گناہ کرتے فرمایا من کسب سیئۃ، جس نے کی برائی کما لی، وحاطت بہ خطیئتہ، پھر اس کی خطاؤں نے، غلطیوں نے، کفریات نے، نظریات گندے، انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، احاطہ کر لیا، اس کو برائیوں کا ایک مجموعہ بنا لیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ یہ ان کے نظریات ہیں، توہمات اور خیالات ہیں کہ ہم جنت میں، جہنم اگر گئے بھی تو ہفتے کے لیے، 40 دن کے لیے، اپنی زندگی کے مطابق، یا کبھی نہیں جائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگ تو جہنمی ہیں، فاولائک، ایسے لوگ اصحاب النار، دوزخ کے ساتھی ہیں۔ ساتھی تو وہ ہوتے ہیں نا، زندگی ساتھ دے گا زندگی بھر، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم بھی ہمیشہ ہوگی، یہ جہنمی لوگ بھی اس میں ہمیشہ جلتے سڑتے گلتے رہیں گے۔ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ، تم گناہ کرو، نظریات غلط اپناؤ، خدا کے خلاف بکواس کرو، نبیوں کو قتل کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، اور اپنا دین بنایا ہوا تمہارے باپ کا، پھر فیصلہ یہ خود کرتے ہو کہ ہم جہنم جائیں گے ہی نہیں، گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے۔ ہاں نہیں، میرا فیصلہ سنو، جس نے برائی کی، پھر برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا، کفر میں اس کا دل سڑ گیا، ختم ہو گیا، نظریات خراب ہو گئے، اسی میں مر گیا،
توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی تو فرمایا فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ اصحاب النار ہیں، دوزخ والے ہیں، دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہم اس میں رہیں گے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ اس کی مومن، تو مومنوں کو بھی اللہ نے رب العالمین نے خوش فرمایا، والذین آمنوا، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، خوشیاں مناؤ مومنوں، لیکن چلو ان پر، اس آیت پر، والذین آمنوا، جو لوگ اہل ایمان ہیں، اللہ پر 100% یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہے، وعملوا الصالحات، پھر اللہ نے جو اعمال بتا دیے ان بھلے اعمال کو کرتے رہتے ہیں، نظریہ بھی ٹھیک، اعمال بھی درست، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت کے ساتھی ہیں، جنت والے ہیں، یہی تو جنتی ہے۔ کیا؟ دو چیزیں، ایمان، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے جیسے قرآن حدیث نے کہہ دیا، اور آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہوں جیسے قرآن و حدیث کے اعمال ہیں، یہ ٹماٹروں والا ایمان نہیں، قرآن و حدیث والا ایمان، وہ صحیح ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں اس اللہ کا نام لکھتے ہیں 15 دفعہ، اس کو 15 لوگوں تک پہنچاؤ، جو نہیں پہنچائے گا آج رات اس پر آفت پڑے گی، جو پہنچائے گا آج اس کو بڑی خوشی ملے گی۔ تیرے باپ نے یہ بات کی ہے؟ بکواس، جھوٹ، یہی دین ہے تمہارا؟ بھائی اللہ کے نام پر فدا، ہم قربان ہیں، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے؟ پورے قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے اس حکم کو نہیں پہنچائے گا اس کو میں سزا دوں گا، اس کے گھر میں آفت آئے گی، جو پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، فضیلت ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت یاد ہے نا، وہ بھی سناؤ لوگوں کو، یہ تو احکامات ہیں۔ اپنی طرف سے تو مت مارا کرو کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جو نہیں پہنچائے گا یہ۔ رمضان کی خوشخبری 3 مہینے پہلے رمضان کی خوشخبریاں سنتے ہیں لوگ، جو رمضان شریف کی خوشخبری سنائے گا فلاں تاریخ کو قرآن کی رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے، جو اس بات کو لوگوں میں پھیلائے گا اس پر جہنم حرام، جنت واجب، جنت تیرے باپ کی ہے۔ اتنی آسان جنت، نمازیں بڑھ گئی، ختم ہو گئی، قرآن کی تلاوت، بس صرف رمضان کی خوشخبری سناؤ، ڈائریکٹ جنت چلے جاؤ۔ یہودیوں کی طرح توہمات، الزامات اور خیالات، یہ نہیں ہے تمہارا دین، تمہارا دین قرآن ہے، جو قرآن کہتا ہے اس پر چلو۔ رمضان کی خوشخبری دے دی، جنتی ہو گئے، جھوٹے کہیں کے۔ فرمایا جو ایمان لے آئے گا اور اچھے اعمال کرے گا، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت بھی ہمیشہ ہوگی، اور یہ لوگ اہل ایمان اور اچھے اعمال والے بھی ہمیشہ جنت میں عیش کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کریں گے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو ملے گا، اور ہمیشہ خوش اور خرم اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحیح العقیدہ بنائے، قرآن و حدیث کے مطابق جو قرآن و حدیث نے صحیح عقیدہ دیا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی غلطی ہو بھی گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو فوراً ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ جنت بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔